الأجل مولا مولا. بابا تیری سکینہ ہر ظلم سہ رہی ہے، ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے۔ بابا تیری سکینہ ہر ظلم سہ رہی ہے، ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے۔ دامن بھی جل گیا ہے، دامن بھی جل گیا ہے، چادر بچھ چکی ہے، ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے۔ بابا تیری سکینہ دروازہ جل گیا تھا، تب فاطمہ کے گھر کا اب خیمے جل رہے ہیں، منظر وہی ہے بابا۔ دامن بھی جل گیا ہے، دامن بھی جل گیا ہے، چادر بچھ چکی ہے، ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے۔ بابا تیری سکینہ دل نے لگائے مجھ پہ، کھائے ہے تازیہ نے، ارے دادی کی طرح مجھ پہ برسا گئے تماچے۔ کل کا وہ سانحہ تھا، کل کا وہ سانحہ تھا، روداد یہ نہیں ہے، ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے۔ بابا تیری سکینہ دونوں یتیم ہوئے، دونوں کو باپ کا غم، دونوں نے ظالموں سے چھپ کر کیا ہے ماتم، دونوں کے غم میں دنیا، دونوں کے غم میں دنیا آنسو بہا رہی ہے، ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے۔ بابا تیری سکینہ پہلو میں
محسن کو مار ڈالا، ہاتھوں پہ تیرے بابا اصغر نے تیر کھایا، اصغر کے خون سے خوشبو، اصغر کے خون سے خوشبو محسن کی آ رہی ہے، ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے، بابا تیری سکینہ زخمی ہے کان میرے، زخمی ہے میرا چہرہ، ارے بالوں سے لگ رہی ہوں بابا میں ایک ضعیفہ، جو فاطمہ پہ گزری، جو فاطمہ پہ گزری مجھ پہ گزر رہی ہے، ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے، بابا تیری سکینہ، میں اونٹ سے زمین پر راہوں میں گر رہی ہوں، دادی کے درد کو میں اپنا بنا چکی ہوں، میری بھی پسلیوں سے، میری بھی پسلیوں سے آواز آ رہی ہے، ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے، بابا تیری سکینہ ہے زم سہ رہی ہے، ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلقنا فی امتہ الذی فاز رتبتہ الی قاب قوسین واکرمنا بولایت وسیعہ الذی ردت لہ الشمس مرتین وشرفنا بحب الزہراء ام السبتین التي فضلت على نساء العالمین وجعلنا من الباکین على مصاب الحسن والحسین وتسعة من ذریة الحسین الذين من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت النيرين الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي النبي المسدد بشيرنا المؤيد نذيرنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال مولانا إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا
مستحلا لحرم اللہ ناکسا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ۔ عزیزان محترم و عزاداران مظلوم کربلا سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم مالک کونین والد امام حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے، اور جتنے بھی عزادار سننے والے ہیں پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد بانیان عزا المنتظر کے جتنے بھی ارکان ہیں پروردگار ان سب کو بھی صحت و سلامتی عطا کر، ان کی توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر، الہی ان کے رزق میں وسعت عطا کر کے ان کے کاروبار میں ترقی عنایت کر۔ اے میرے معبود بحق محمد و آل محمد، اس عزاداری کے صدقے میں انہیں ان کے گھر والوں کو تمام طرح آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ۔ اے میرے معبود، آنے والے ادوار میں اس سے بہتر انداز میں عزائے حسین برگزار کر کے بی بی کی بارگاہ میں ہدیے کی توفیق عطا کر۔ عزیزان محترم، ہمارے اور آپ کے تیسرے امام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی کسی ظالم سلطان کو دیکھے اور اس طریقے سے دیکھے کہ وہ حرام خدا کو حلال کر رہا ہو، حلال خدا کو حرام کر رہا ہو، اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہو، نبی کی سنت کی مخالفت کر رہا ہو، اللہ کے بندوں میں گناہ پھیلا رہا ہو، فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، اور دیکھنے والے کے عمل میں، دیکھنے والے کے قول میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو، تو پروردگار عالم کو حق ہے کہ ایسے شخص کو بھی جہنم میں داخل کر دے۔ عزیز و قابل توجہ بات ہے، غور کرنے کا مسئلہ ہے۔ میں صرف آپ کے اذہان کو متوجہ کر سکتا ہوں کہ پروردگار عالم نے ہمیں کسی بھی حال میں گناہوں میں ملوث نہیں ہونے دیا۔ جب تک ہم اپنے اوپر اپنا اختیار نہیں رکھتے تھے، ہمارے اوپر اختیار پروردگار تھا، تو اس نے ہمیں کسی بھی حال میں گناہ یا حرام ہمارے ذہن تک نہیں جانے دیا۔ اگر آپ توجہ کریں گے تو ہم اپنی ابتدا کے اوپر غور کریں۔ میں پوری تاریخیں آپ کے سامنے نہ پیش کر کے صرف اپنے ہی بارے میں اگر ہم غور کر لیں تو بات ہماری سمجھ میں آ جائے گی۔ ہماری ابتدا کیا ہے، ہم کس طریقے سے اس دنیا میں آئے، پروردگار عالم نے ہمیں کن حالات میں اس دنیا کے اندر بھیجا، کس طریقے سے ہم لوگوں کو وجود عطا فرمایا۔ اگر ایک بار ہم اپنے وجود کے اوپر غور کریں تو شاید اس کے بعد ہماری ہمت نہ بنے، ہم سوچ بھی نہ سکیں کہ کوئی گناہ انجام دیں، اس لیے کہ ہماری ابتدا کیا ہے۔ جس جگہ پروردگار عالم نے ہمیں رکھا، اس جگہ کو ایک بار تصور کریں کہ ہم کہاں تھے، کس عالم میں تھے، کس حال میں تھے، کس طریقے کی جگہ میں تھے۔ ایسی جگہ کہ جہاں چاروں طرف علاوہ غلاظتوں کے اور کچھ نہیں تھا، مگر پروردگار عالم نے وہاں پر بھی ہمارے اوپر اتنا کرم کیا، اتنا کرم کیا، اتنا کرم کیا کہ کسی بھی حال میں ہمارے دہن تک اس گندگی کو نہیں جانے دیا جو ہمارے چاروں طرف پائی جاتی تھی۔ خود قرآن مجید کے اندر اللہ کا ارشاد بھی ہے، اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے اس وقت نکالا ہے کہ جب تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے،
میں نے اس سے پہلی والی مجلس میں آپ کے اذہان کو متوجہ کیا تھا کہ کچھ گناہ وہ ہیں جو ہم عملی طور سے انجام دیتے ہیں، کچھ گناہ وہ ہیں جو ہم فکری اعتبار سے انجام دے دیتے ہیں۔ آج ایک کیا کہتے ہیں نقطے کی طرف اور توجہ کریں کہ پروردگار عالم نے ہمیں کس طریقے سے گناہوں سے بچا کر اس دنیا تک بھیج دیا۔ ہم اگر اپنی ابتدا پہ غور کریں تو ہم کہاں ہیں؟ شکم مادر کے اندر ہے۔ جس جگہ ہم پرورش پا رہے ہیں اس جگہ کا اگر آپ تصور کریں تو وہاں ہے کیا ہمیں جب ہمارے وجود تیار ہو گیا ہے تو کیا ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا ہمیں پینے کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا ہمارے پاس کوئی حاجت موجود نہیں تھی؟ نہیں، پوری کائنات جانتی ہے کہ کوئی بھی اگر وجود اس دنیا کے اندر پلنا چاہتا ہے، پروان چڑھنا چاہتا ہے، پرورش پانا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے بھوک بھی لگتی ہے، اسے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم شکم مادر میں تھے تو ہم نے کیا کھایا؟ ظاہر ہے کہ اللہ نے ہمیں شکم عطا کر دیا ہے، اور جہاں بھی شکم ہے وہاں بھوک موجود ہے، تو ظاہر ہے شکم مادر میں بھی ہمیں بھوک لگتی ہو، تو پھر ہم ایسے عالم میں کیا کھاتے؟ توجہ کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا وہاں کے اوپر ہمارے پاس اشیاء دنیا موجود تھیں کہ جنہیں کھا کے ہم پل جاتے، جنہیں کھانے کے بعد ہم اپنے شکم کو سیر کر لیتے؟ نہیں، وہاں کے اوپر کوئی اشیاء، کوئی اس طریقے کی شے موجود نہیں تھی، تو پھر ہم کیا کھا کے پل رہے تھے؟ ایک ایسی چیز پر کیا کہتے ہیں ہم کھا رہے تھے کہ اگر ہمارے سامنے اب بھی رکھی جائے تو ہم اس سے منہ گھما لیں۔ تو میں نے کہا پروردگار، جب تو اس جگہ کے اوپر پال رہا ہے اور تو بندے کو گناہ سے بھی بچا کے رکھنا چاہتا ہے کہ لقمہ حرام اس کے منہ تک نہ جانے پائے، تو پھر ایسے عالم میں کس چیز کے ذریعے سے ہمارے وجود کو پالے گا؟ قسم خدا کی کیا کریم پروردگار ہے، جتنا بھی اس کا شکر ادا کیجئے کم ہے، اس لیے کہ اس نے جس جگہ کے اوپر ہمارے وجود کو پروان چڑھایا ہے وہاں کے اوپر کوئی بھی شے ایسی نہیں تھی کہ جو ہمارے دہن تک جا سکے۔ لہذا پروردگار چونکہ کریم ہے اور ہمیں گناہوں سے بچا کے پالنا چاہتا ہے، کوئی بھی حرام شے ہماری دہن تک نہیں جانے دینا چاہتا ہے، مگر جس جگہ ہم وجود پا رہے ہیں وہاں ان چیزوں کے علاوہ کوئی چیز موجود نہ تھی۔ لہذا ایسے عالم میں اس نے ہمارے اوپر کرم کیا اور ناف کے ذریعے سے ہمارے پیٹ بھرنے کا انتظام کیا۔ میں نے کہا پروردگار، تو نے ہر چیز کو کھانے کے لیے منہ بنایا ہے۔ ہم دنیا کی کسی بھی شے کو اگر اپنے شکم تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اپنے منہ کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں۔ پروردگار، تو اس دنیا کے اندر جس میں ہم وجود پا رہے ہیں ہمارے منہ کے ذریعے سے غذا کیوں نہیں دے رہا؟ تو شاید آواز قدرت آئے، چونکہ یہاں کے اوپر حلال چیزیں موجود نہیں ہیں، اور میں کسی بھی بندے کے منہ حرام لگنے نہیں دینا چاہتا، لہذا میں نے آپ کے منہ کو بچا لیا ہے تاکہ اس کو حرام کی عادت نہ بنے، اور ناف کے ذریعے سے پیٹ بھرنے کا ایک راستہ بنا دیا۔ اب آپ خود سوچیں، ہمارے بہت سارے بھائی، ہمارے بہت سارے افراد صرف اسی بنا کے اوپر ایک ایسی شے کو استعمال کر لیتے ہیں کہ جس سے ہماری روح کراہیت کرتی ہے، ہمارا دل اسے کھانے کو نہیں چاہتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے نہیں ہے، مگر پھر بھی کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ میں نے کہا پروردگار نے تو وہاں بچا کے رکھا، آپ یہاں پہ کیوں نہیں بچ رہے ہیں؟ آپ کیوں حرام کما لے رہے ہیں؟ آپ کیوں حرام غذا کھا لے رہے ہیں؟
آپ کیوں حرام کرنے کے اوپر تیار ہو گئے ہیں؟ کس طریقے سے آپ نے گوارا کر لیا کہ آپ کے منہ کے اندر کوئی حرام چیز چلی جائے؟ ہم کیا کریں؟ ایسے ماحول میں پل رہے ہیں، اس طریقے کا دور ہے، اس طریقے کا ماحول ہے، اس طریقے کا معاشرہ ہے۔ معاشرے کو دوش مت دیجیے، ماحول کو دوش دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے ہمیں اپنے اوپر غور کرنے کی۔ جب پروردگار عالم نے ہمیں تمام ایسی اشیاء کے درمیان میں وجود عطا فرمایا جہاں کوئی بھی چیز حلال موجود نہ تھی، اور پھر بھی اس نے ہمارے منہ تک حرام نہیں آنے دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ہمارا اختیار نہیں تھا، اختیار پروردگار کے ہاتھ میں تھا۔ تو شاید کہیں نہ کہیں پروردگار عالم اپنے بندے کو سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو، جب تم بے اختیار تھے ہم نے تمہارے منہ تک حرام نہیں آنے دیا، اب تمہارا اختیار آ گیا ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے منہ تک حرام نہ جانے دو۔ دوسرا مرحلہ، جب ہم اس دنیا میں آ گئے تو ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمارے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں، ہمارے ہاتھوں میں کسی چیز کو پکڑنے کی طاقت نہیں، ہمارے زبان میں کسی چیز کو مانگ لینے کی یا بولنے کی طاقت نہیں۔ ایسے عالم میں بھی کہ جب ہم کسی چیز کو چبانے کے لیے دانت نہیں رکھتے تھے، پروردگار نے پھر بھی ہمارے کھانے کا انتظام کیا۔ اب اگر آپ غور کریں تو ہم نے اس دنیا میں آنے کے بعد کیا کھایا؟ اگر آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب اس دنیا میں آئے تھے کیا ہمارے باپ کے اندر طاقت تھی کہ ہمیں کچھ کھلا دیتا؟ ہر آدمی جواب دے گا نہیں۔ کیا ہمارے گھر والوں کے اندر اتنی ہمت تھی کہ ہمیں کچھ کھلا دیتے؟ جواب ہے نہیں۔ ہمارے خاندان والوں کے اندر نہیں۔ صرف ایک شخصیت ہے جو ہمیں کھلا سکتی ہے، ایک شخصیت ہے جو ہماری شکم سیری کر سکتی ہے، اور وہ کون ہے؟ ہماری ماں۔ ہماری ماں ہمیں غذا دے سکتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہاری ماں کا تمہارے اوپر حق کیا ہے؟ فحق امک کا، تمہاری ماں کا تمہارے اوپر حق سمجھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ ساری باتیں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا معاشرہ ماں باپ سے بے خبر ہو گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ماں باپ کا وہ احترام باقی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ماں باپ ایک اس طریقے کی شے قرار پا گئے ہیں کہ جن کی ہمیں ضرورت نہیں۔ فحق امک کا، تمہاری ماں کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ انہا حملت کا حیث لا یحمل احد احدا، کہ اس نے تمہیں اس وقت اٹھایا، اس وقت تمہارے بار کو سنبھالا، حیث لا یحمل احد احدا، جس عالم میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وطمات کھا، اور تمہیں اس وقت کھانا کھلایا، حیث لا یطعم احد احدا، کہ جب کوئی کسی کو کھانا دے ہی نہیں سکتا تھا، کھلا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ اپنے شکم میں رکھ کے تمہارا بوجھ اٹھا رہی تھی، اور اپنا خون جگر نچوڑ نچوڑ کے تمہیں پلا کے پروان چڑھا رہی تھی۔ اب ہم دنیا میں آئے ہیں، اب بھی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے جو ہمیں کھانا کھلا سکے، اب بھی کسی کے اندر اتنی توانائی نہیں ہے کہ جو ہمارے شکم کو سیر کر سکے، کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ جو ہمیں دنیا میں وجود عطا کر سکے۔ یہ سچ ہے کہ پروردگار خالق ہے، مگر ذریعہ خلقت پروردگار نے ماں کو بنایا ہے۔ یہ سچ ہے کہ پروردگار رازق ہے، مگر ذریعہ رزق پروردگار نے ماں کو بنایا ہے۔ یہ سچ ہے کہ پروردگار رب ہے، پالنے والا وہ ہے، مگر
ذریعہ پرورش ماں ہے، لہذا توجہ۔ اب جب ہم نے دنیا کے اندر قدم رکھا تب بھی کوئی نہیں ہے کہ جو ہمیں کھانا کھلا سکے، جو ہمارا شکم سیر کر سکے۔ میں نے کہا پروردگار اب تو دنیا میں آ گئے مگر پھر بھی ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ کوئی اگر ہمارے منہ میں لقمہ دے بھی دے تو ہم اسے چاپ کے نگل سکیں۔ پروردگار ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم خود سے لقمہ اٹھا کے اپنے دہن تک لے جا سکیں۔ پروردگار ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ فلاں جگہ پر کھانا رکھا ہوا ہے ہم اپنے پیروں سے چل کے اس کھانے کو اٹھا کے کھا سکیں۔ تو پروردگار آواز دے گا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم نے وجود عطا فرمایا ہے تو ہم ہی تمہارے پالنے کا راستہ بھی بنائیں گے۔ لہذا پروردگار عالم نے راستہ عنایت کیا۔ میں نے کہا پروردگار کیا دے گا؟ کہ ہم ماں کے سینے کے ذریعے سے تمہارے رزق کا انتظام کریں گے۔ اب آپ پھر توجہ کریں، ہماری رگوں میں بہنے والی چیز کا نام کیا ہے؟ رگوں میں جو بہہ رہا ہے وہ خون ہے۔ خون کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ ہر آدمی جواب دے گا خون کھانا حرام ہے، خون نہیں کھا سکتے۔ اب اگر خون کھا نہیں سکتے ہیں تو پروردگار رگوں کے ذریعے جو آئے گا وہ تو خون ہوگا۔ تو نے جب ہم ماں کے شکم میں تھے تو ہمارے دہن میں حرام نہیں جانے دیا۔ اب ہم دنیا میں آ گئے ہیں تو اب تو ہمیں اسی دہن کے ذریعے سے کھانا ہے، اور کھانی وہ چیز ہے جو رگوں کے ذریعے سے آ رہی ہے، اور رگوں میں آنے والی چیز خون ہے۔ میں نے کہا پروردگار ہمارے دہن میں حرام آ جائے گا؟ کہا یہی تو میں بھی بتانا چاہتا ہوں، یہی تو میں بھی سمجھانا چاہتا ہوں، میں اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں کہ آئے گا رگوں کے ذریعے سے مگر خون نہیں ہوگا۔ ہم تمہارے منہ کو حرام سے بچانے کے لیے خون کی صورت بدل سکتے ہیں مگر تمہارے منہ میں حرام نہیں آنے دیں گے۔ میرے عزیزوں توجہ کیا آپ نے، غور کیا آپ نے؟ پروردگار نے شکم مادر میں بھی ہمیں حرام سے بچا کے رکھا۔ پروردگار عالم نے دنیا میں آنے کے بعد بھی جب تک ہمارے اندر صلاحیت پیدا نہیں ہوئی ہمیں حرام سے بچا کے رکھا۔ اب اگر کوئی بہانہ کرے کہ ہم کیا کریں، ایسے ماحول میں جی رہے ہیں، ایسے ماحول میں پل رہے ہیں، اس طریقے کے ماحول میں ہیں کہ ہمیں حرام کھانا ہی پڑتا ہے، تو میں اتنا ہی کہوں گا، کیا اس سے زیادہ غلیظ ماحول میں ہو جس غلیظ ماحول کے اندر تم پل رہے تھے؟ کیا اس سے زیادہ؟ بالکل نہیں، یقیناً نہیں۔ تو جب وہاں پر پروردگار عالم نے ہمارے دہن تک حرام نہیں آنے دیا تو پھر ہمارے اوپر لازمی بنتا ہے کہ آج ہمارے ہاتھوں میں طاقت ہے، آج ہماری زبان میں طاقت ہے، آج ہمارے پیروں کے اندر طاقت ہے، آج ہمارے جسم کے اندر صلاحیت موجود ہے، ہم اپنے اختیار سے کوئی بھی لقمہ اپنے دہن تک لے جا رہے ہیں، تو پھر جس طریقے سے پروردگار عالم نے بے اختیاری میں ہمارے دہن تک کوئی حرام نہیں آنے دیا ہے، اب اختیار پانے کے بعد کوئی بھی حرام ہمارے دہن تک نہیں جانا چاہیے۔ میں ایک جملے میں ساری بات کہہ دینا چاہتا ہوں، پروردگار عالم کا کام تھا ہمیں بالکل گناہوں سے مبرہ پیدا کر دینا، اب اس کا کام تھا ہمیں بہترین بنا دینا۔ اب ہمارا اختیار ہے اپنے آپ کو بہترین باقی رکھنا۔ میرے کہنے کا مقصد آپ کے ذہنوں تک آ گیا، میری بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ گئی ہے۔ بس ہمیں اتنا ہی کرنا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھیں۔ دنیا ہمارے سامنے رنگین بن کے آ رہی ہے، دنیا ہمیں بار بار لالچ دے رہی ہے،
دنیا بار بار بن ٹھن کے ہمارے سامنے آئے گی. دنیا اپنی رنگینیوں سے ہمیں دعوت دینا چاہتی ہے کہ آؤ ہمیں اختیار کرو، مگر پھر ہمارے سامنے سیرت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہونی چاہیے. پھر ہمیں اپنی زندگی کے اوپر غور کرنا چاہیے، اپنی ابتدائی مرحلے کے اوپر غور کرنا چاہیے. اسی لیے شاید بار بار پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا انسانیت کو متوجہ کر کے ارشاد فرمایا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنی مجبوریوں کا بہانہ کریں گے. لہذا عجیب سا ارشاد ہے، اپنی نادانیوں کا اظہار کریں گے. ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں تھا. لہذا نبی نے ارشاد فرمایا تھا، یا علی انہ لا فقر اشد من الجہل. جہالت سے زیادہ اور کوئی فقیری نہیں ہے. چونکہ جب ہم اپنی ابتدا کے بارے میں نہیں جانتے، ہم اپنے بارے میں نہیں جانتے، تو پھر ہمیں غور کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے آپے سے جہالت کو دور کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے معاشرے کی جہالت کو دور کرنا پڑے گا. جب ہمارے سامنے کھانا آ رہا ہے تو ہمیں غور کرنا پڑے گا، فکر کرنا پڑے گی. اکثر ایک سوال کا جواب دے دیا جاتا ہے جب بھی پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کتنا کھانا کھایا جائے، کہ بھئی کم کھایا کرو، کم کھایا کرو. کیا کم کھانے سے کھانا حلال ہو جاتا ہے؟ کم کھانے سے کھانا حلال نہیں ہوتا ہے. شریعت یہ نہیں ہے. کہیں شریعت نے ایسا حکم دیا نہیں دیا کہ کم کھانا کھانے سے کھانا حلال بن جاتا ہے. بلکہ شریعت کا حکم کیا ہے؟ اہل بیت کے فرمانات کیا ہے؟ اہل بیت کے فرمانات کے مطابق کھانا کھانا ہے. لہذا اگر آپ اہل بیت کے فرمانات کے مطابق دیکھیں تو کم کھانا جواب نہیں ہے، بلکہ جواب یہ ہے کہ جب کھانا سامنے آئے تو پہلے اس کے بارے میں فکر کرو، یہ چیز جو میرے سامنے آئی ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے. اگر حلال ہے تو کم نہیں، ایک دانہ بھی کھانا حرام ہے. اور اگر حلال ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، آپ جتنا کھانا چاہتے ہیں کھائیں، آپ جتنا تناول کرنا چاہتے ہیں کریں. مگر یہ بات یاد رہے، جس طریقے سے پروردگار عالم نے ہمارے ابتدا میں ہمارے دہن کو حرام سے بچا کے رکھا ہے، ہمیں اپنے آخری پل تک اپنے آپے کو، اپنے دہن کو حرام سے بچا کے رکھنا. بہترین واقعات ہے جناب جنید بغدادی کا. جناب بہلول کا، جناب بہلول ایک راستے سے گزر رہے بازار میں کہ ادھر سے جنید بغدادی آ گئے، جن کو زندگی میں لوگ پیر سمجھتے تھے. وہ اپنے ہم نواؤں کے ساتھ گزر رہے تھے، یکایک بہلول پہ نظر پڑ گئی. جیسے ہی بہلول کے اوپر نظر پڑی فوراً کہا میں بہلول سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا یہ تو پاگل ہے، مگر جنید بغدادی نے ضد کی اور بہلول کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا اے بہلول، میں نے دنیا کا علم حاصل کیا ہے، تم نے در اہل بیت سے علم حاصل کیا ہے، تم مجھے کوئی نصیحت کر دو. جناب بہلول نے کہا میں غیرے کو نصیحت نہیں کرتا ہوں. اگر آپ میرے سے نصیحت لینا چاہتے ہیں
تو مجھے تمہارا امتحان لینا پڑے گا کہ کیا تم میری نصیحت کو برداشت کر سکتے ہو۔ بس جیسے ہی بہلول نے یہ کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم سوال کرو۔ جناب بہلول نے سوال کی، یہی سوال کیا تھا، بتاؤ کتنا کھانا چاہیے؟ جنید بغدادی نے فوراً جواب دیا، سیرت پیغمبر، فرمانات پیغمبر، قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام کے فرمان کے مطابق یہی ہے کہ کم کھانا چاہیے۔ جناب بہلول نے پلٹ کے کہا کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ لوگ تمہارے مرید ہیں، تم بہت بڑے عالم ہوگے، مگر تمہارے جواب کے بعد پتہ چلا ہے کہ تم کتنے بڑے جاہل۔ ظاہر ہے کہ میں پورا واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا۔ یہ مسئلہ جب دربار میں پہنچا، بادشاہ کے دربار میں، چونکہ بادشاہ بھی جنید کا مرید تھا، اور جنید نے شکایت کی کہ اس طریقے سے بہلول نے میری بے عزتی کی ہے، میری توہین کی ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیا توہین کی ہے؟ کہ اس نے میرے سے پوچھا کہ کتنا کھانا چاہیے، میں نے جواب دیا کہ کم کھانا چاہیے۔ اس نے سوال کیا کہ کتنا سونا چاہیے، میں نے جواب دیا کہ کم سونا چاہیے۔ اس نے سوال کیا کہ کتنا بولنا چاہیے، میں نے جواب دیا کہ کم بولنا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا تم نے تو ٹھیک جواب دیا۔ آخرکار بہلول کو بلوایا گیا، دربار سجایا گیا، بہلول دربار میں ہیں، بادشاہ کے سامنے ہیں۔ اور جب جناب بہلول سے بادشاہ نے پوچھا کہ جنید نے تو بالکل صحیح جواب دیا ہے، پھر تم نے ایسا کیوں کہا؟ تو جناب بہلول نے جو جواب دیے، قسم خدا کی بڑے عجیب جواب ہیں۔ بادشاہ کو قائل ہونا پڑا کہ بہلول جو تم کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے۔ پہلا سوال کتنا بولنا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے؟ بہلول نے جواب دیا کہ آپ کا جواب ہے کہ کم کھانا چاہیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب کھانا سامنے آ جائے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو سامنے کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر حرام ہے تو چھونا بھی حرام ہے، اور اگر حلال ہے تو آپ جتنا جی چاہے کھائے۔ میں نے پوچھا ہے کہ کتنا سونا چاہیے، ان کا جواب ہے کہ کم سونا چاہیے، جبکہ حق یہ ہے کہ جب سونے کے لیے بستر پہ جائے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا میرے اوپر کوئی حق پروردگار یا حق الناس تو موجود نہیں ہے۔ اگر حق پروردگار یا حق کیا کہتے ہیں ناس موجود ہے، لوگوں کا حق موجود ہے، تو ایک پل کے لیے بھی آنکھ نہیں لگانی چاہیے۔ اور اگر سب کے حق ادا کر چکا ہے تو جتنا جی چاہے سوئے، اس لیے کہ سونے کے بعد اٹھنے کا ذمہ دار نہیں ہے آدمی، لہذا لوگوں کے حقوق، اللہ کے حقوق ادا کر کے سونا چاہیے۔ کتنا بولنا چاہیے؟ آپ کا جواب ہے کہ کم بولنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بولنے کے لیے بیٹھو تو یہ دیکھو کہ آیا قرآن و اہل بیت کی مخالفت میں بول رہے ہو یا ان کی موافقت میں بول رہے ہو۔ اگر مخالفت میں ہو تو ایک لفظ بھی نکالنا حرام ہے، اور اگر موافقت قرآن و اہل بیت میں بول رہے ہو تو پھر تمہاری مرضی ہے جتنا بولو، حق کا دفاع کرنے کے۔ اب اگر حق کا دفاع کرنے میں ہمیں جان بھی دینا پڑ جائے تو کربلا کا میدان ہمارے سامنے موجود ہے، کربلا کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ بس میرے عزیزو 2-3 جملے ادا کرنا ہے تاکہ آنکھوں کے اندر نمی پیدا ہو جائے۔ شہادت امام حسین کے بعد کربلا کے میدان کا منظر ہی بدل گیا۔ کربلا میں عجیب طریقے کا ظلم ہو رہا، سیدانیوں کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، بیویوں کو اسیر کیا جا رہا ہے۔ مگر میں نے روایتوں کے اندر بس ایک طرف ذہنوں کو متوجہ کرنا ہے، کسی کا بھی اگر کسی کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے انتقال کے بعد اس کے گھر والوں کے ساتھ ہر کوئی ہمدردی کرتا ہے، اس کے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتا ہے، اس کے بچوں کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، انہیں کلیجے سے لگا کے تسلی دی جاتی ہے۔ مگر کربلا کے میدان میں کوئی نہیں ہے،
جو ان بچوں کے سروں کے اوپر ہاتھ پھیرے، بلکہ میں تو اتنا کہنا چاہتا ہوں، کربلا میں شہادت امام حسین کے بعد جب سکینہ کے دامن میں آگ لگی اور میدان کربلا کی طرف دوڑی اور آواز دیتی جاتی تھی، بابا کہاں ہو، اے میرے بابا کہاں ہو، تاریخ کے اوپر اگر آپ غور کریں تو میدان کربلا لاشوں سے پٹا ہوا ہے۔ بچی ہر قدم جب بھی اٹھاتی ہے تو کسی نہ کسی لاش سے ٹکراتا ہے، اور جب لاش سے قدم ٹکراتے ہیں تو آواز دیتی ہے میرے بابا کہاں ہو، اے میرے بابا کہاں ہو۔ عزیزو، بچی اسی عالم میں آوازیں دے رہی تھی، ایک باپ کا کلیجہ تڑپنے لگا، اور عزیزو آواز آئی، یا بنیا الیہ الیہ، اے میری لال ادھر آ جا، اے میری لال ادھر آ جا۔ جناب سکینہ نشیب میں پہنچی اور جانے کے بعد باپ کے خوشبو کا احساس کیا، ایک مرتبہ باپ کے قدموں میں سر رکھا، بچی کو سکون ملا، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی۔ ادھر جناب زینب نے سکینہ کو تلاش کرنا شروع کیا، میدان کربلا میں آئیں، آنے کے بعد ایک مرتبہ اس نشیب کے قریب پہنچی تو کیا دیکھا، ایک لاش بیسر کے قریب ایک بچی لیٹی ہوئی ہے۔ عزیزو، جناب زینب نے آہستہ سے بازوؤں کو تھاما اور تھامنے کے بعد آواز دی، میری لال سکینہ، تمہیں پھپھی تلاش کر رہی ہے، تم یہاں سو رہی ہو۔ عزیزو، بچی نے چونک کر آنکھیں کھولیں اور آنکھیں کھول کے شاید آواز دی ہو، اے پھپھی اماں، کیا میرا چچا آ گیا ہے؟ جناب سکینہ کو جناب زینب نے کلیجے سے لگا کے کہا، اے میری لال، تمہارا چچا تو نہیں آیا ہے، مگر تمہاری پھپھی تمہیں تلاش کرتی ہوئی یہاں تک آئی ہے۔ اے میری لال، بس اتنا بتاؤ، تم نے کیسے پہچانا کہ یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ سکینہ نے منظر بیان کر دیا، اے پھوپھی اماں، میں جب کربلا کے میدان میں بابا کو آوازیں دے رہی تھی، اسی نشیب سے آواز آئی، میں قریب آئی، مجھے بابا کی خوشبو کا احساس ہوا، میں سمجھ گئی یہ میرا بابا ہے۔ اے پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں، میں نے قدموں کے قریب سر رکھا، مجھے نیند آ گئی۔ پر جناب زینب نے ایک سوال کیا، اے میری لال، اتنا بتاؤ کہ تم نے اپنے بابا سے کچھ کہا؟ کہ پھوپھی اماں، میں نے اپنے بابا سے سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ بس دوسرا سوال جناب زینب نے کیا، اے میری لال، اتنا بتاؤ تمہارے بابا نے بھی تم سے کچھ کہا ہے؟ کہ پھوپھی اماں، میرے بابا مجھ سے کہہ رہے تھے، میری لال سکینہ، ابھی تو تماچے لگے ہیں، ابھی تو چادر چھنی ہے، ابھی تو خیموں میں آگ لگی ہے، ابھی تو گوشوارے چھینے گئے ہیں، مگر میری لال، ابھی اس سے بڑی مصیبتیں باقی ہیں۔ تمہارے گلے میں رسی ہوگی، اونٹ کی ننگی پیٹھ ہوگی، شام و کوفے کا بازار ہوگا۔ اے بی بی، ابھی تو تمہیں قیدی بنایا جائے گا۔ اے میری لال، اگر زندان شام سے چھوٹ کر مدینے جانا نصیب ہو تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہنا، اے شیعو، اگر کبھی ٹھنڈا پانی ملے تو حسین غریب کی پیاس کو یاد کر لیا کرے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار ہماری سزا کو قبول فرما لے، الہی حاضرین کی مرادوں کو پورا کر دے، پروردگار بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، بانیان مجالس کی توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، الہی اس سے بہتر ہدیے کی توفیق عطا کر دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ ماتم حسین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم